جیسا کہ پچھلی اقساط میں ذکر ہو چکا ہے کہ حکم صدیقی کے مطابق ایاز بن غنم نے بالائی عراق پر حملہ کیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کو تو بہت جلد قبائل اور رؤساء سے گزر کر ایرانی سرداروں اور ایرانی فوجیوں سے مقابلہ پیش آ گیا تھا۔ اگرچہ عرب سردار اور عیسائی قبائل بھی برسر مقابلہ تھے، لیکن وہ ایرانیوں سے جدا نہ تھے۔ حضرت ایاز بن غنم جو بالائی عراق پر حملہ آور ہوئے تھے، ان کو ابھی تک عیسائی خود مختار رؤساء سے فرصت نہیں ملی تھی۔ وہ جس علاقے میں مصروف پیکار تھے وہ علاقہ عراق جزیرہ ایران اور شام کا مقام اتصال تھا، اس لیے ان کی معرکہ آرائیوں کا اثر جس قدر دربار ایران پر پڑ سکتا تھا، اسی قدر دربار ہرقل پر بھی پڑ رہا تھا۔ جس زمانے میں حضرت خالد بن ولید نے عین التمر کو فتح کیا، اسی وقت حضرت ایاز بن غنم عرب کے مشرک اور نصرانی قبائل کو زیر کرتے ہوئے دومت الجندل کے حکمرانوں سے برسر مقابلہ تھے۔ علاقہ دومت الجندل میں دو رئیس تھے، ایک عقیدر بن عبد الملک جس کا ذکر حیات نبوی کے واقعات میں ہو چکا ہے، اور دوسرا جودی بن ربیہ۔ یہ دونوں رئیس متفق اور متحد ہو کر ایاز بن غنم کے مقابلے میں صف آرا تھے۔ انہوں نے ارد گرد کے تمام نصرانی قبائل کو اپنے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے میں شریک اور متحد کر لیا تھا۔ ایاز بن غنم کا ایک خط عین التمر میں خالد بن ولید کے پاس پہنچا کہ ہماری مدد کو پہنچیے، دشمن کی بڑی تعداد اور قوت کا مقابلہ ہماری نہایت ہی قلیل جمعیت سے شاید نہ ہو سکے۔ حضرت خالد بن ولید قعقاع بن عامر کو ہیرا میں اپنا نائب بنا کر بلا توقف دومت الجندل کی جانب روانہ ہوئے۔ حضرت خالد کے آنے کی خبر سن کر عقیدر بن عبد الملک نے جودی بن ربیہ اور دوسرے نصرانی سرداروں سے کہا کہ مسلمانوں سے صلح کر لینی چاہیے، لیکن انہوں نے اس رائے کو ناپسند کیا۔ عقیدر ان کا ساتھ چھوڑ کر تنہا نکل کھڑا ہوا۔ اس کی اس طرح جدا ہو کر جانے کی خبر مسلمانوں کو بھی لگ گئی اور ایک چھوٹے سے دستہ فوج نے اس کو گرفتار کرنا چاہا، مگر وہ لڑ کر ہلاک ہوا۔ دومت الجندل کے قریب پہنچ کر حضرت خالد بن ولید نے اول یہ تحقیق کیا کہ ایاز بن غنم کس طرف حملہ آور ہیں۔ اس کے مقابل دوسری طرف سے حضرت خالد نے حملہ کیا۔ یودی بن ربیہ نے جو اب عیسائی لشکر کا سپہ سالار اعظم تھا، ایک ایاز بن غنم کے مقابلے کو بھیجا اور دوسرا حصہ خود لے کر حضرت خالد کے مقابلے پر آیا۔ حضرت خالد نے صف سے آگے نکل کر میدان میں جودی سالار لشکر کو للکارا اور اپنے مقابلے پر طلب کیا۔ وہ میدان سے نکل کر خالد کے مقابلے پر آیا۔ حضرت خالد نے اس کو گرفتار کر لیا۔ اس کے ہمراہیوں نے یہ نظارہ دیکھ کر فوراً بھاگنا شروع کر دیا۔ اتفاقاً اسی وقت ایاز بن غنم نے بھی اپنے مقابل عیسائیوں کو شکست دے کر بھگا دیا۔ دونوں طرف کے مفرور بھاگ کر قلعہ میں داخل ہوئے اور دروازہ بند کر لیا۔ حضرت خالد نے قلعہ کا محاصرہ کر کے اہل قلعہ کو روبرو جودی کو قتل کر ڈالا اور قلعے پر دعویٰ کر کے بزور شمشیر قلعے پر قبضہ کر لیا۔ جو مقابل ہوا اس کو قتل کر دیا اور جس نے امان طلب کی اس کو امان دے دی۔ اہل فارس نے جب یہ دیکھا کہ خالد بن ولید صوبہ ہیرا کو چھوڑ کر دومت الجندل کی طرف چلے گئے ہیں تو انہوں نے ہیرا کے واپس لینے اور اسلامی عاملوں کو اس علاقے سے نکال دینے کی بلا توقف زبردست کوششیں کی۔ ہیرا کے عربی قبائل نے بھی اپنے سردار عقبہ بن عقبہ کے قتل کا معاوضہ لینے کے لیے سر نو جنگی تیاریاں فوراً مکمل کر لیں۔ دربار ایران سے دو نامی سردار زر مہر اور روزیہ لشکر عظیم لے کر روانہ ہوئے۔ قعقاع بن عامر نے اس حملہ آوری کا حال سن کر موجودہ مسلمانوں کے دو فوجیں بنائیں اور ایک کی سرداری ابو لیلہ کو دی اور دوسری قعقاع بن عامر نے اپنی ماتحت لی اور ہیرا سے روانہ ہو کر مقام حسید میں ایرانیوں سے جا بھیڑے۔ بڑی خونریز جنگ ہوئی۔ ایرانیوں کے دونوں سردار اور نصف سے زیادہ فوج مسلمانوں کے ہاتھ سے مقتول ہوئی اور باقی مفرور ہو کر مقام خنافش کی طرف گئے، جہاں ایرانیوں کا ایک زبردست سپہ سالار بہفزان ایک زبردست فوج لیے ہوئے پڑا تھا۔ ابو لیلہ ان مفرورین کے تعاقب میں خنافش تک پہنچے تو بہفزان خنافش سے بھاگ کر مزیح کی طرف چلا گیا، جہاں حزیل بن عمران مع دوسرے عرب سرداروں کے عربوں کی جمعیت کثیرہ لیے ہوئے مسلمانوں کے مقابلے کی غرض سے پڑا ہوا تھا۔ یہاں یہ واقعات گزر رہے تھے کہ حضرت خالد بن ولید دومت الجندل سے فارغ ہو کر واپس ہیرا میں تشریف لائے۔ مزیح میں علاوہ حزیل بن عمران کے ربیہ بن بحیر تغلبی بھی مع بنو تغلب مسلمانوں کے مقابلے کو موجود تھا۔ حضرت خالد بن ولید قعقاع اور ابو لیلہ کو دو مختلف سمتوں سے تاریخ مقرہ میں مزیح کی طرف روانہ کر کے خود بھی اس طرف تیسری سمت سے روانہ ہوئے۔ تاریخ مقرہ پہنچ کر تینوں فوجوں نے یکلخت حملہ کر کے دشمن کے جمع غفیر کو تہہ کرنا شروع کیا۔ مقتولین میں وہ شخص عبدالعزیز بن ابی رحم اور لبید بن جریر ایسے بھی تھے جو مسلمان ہو گئے تھے مگر مجبوراً دشمنوں کے ساتھ
ساتھ تھے۔ ان دونوں کے مارے جانے کا حال جب حضرت ابو بکر کو معلوم ہوا تو انہوں نے دونوں کا خون بہا ادا کیا اور ان کی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کا تاکیدی حکم دیا۔ حضرت عمر فاروق مالک بن نویرہ کے قتل کے سبب پہلے ہی حضرت خالد بن ولید سے ناراض تھے۔ اب عبدالعزیز اور لبید 2 شخص اور مالک بن نویرہ کی فہرست میں بھی شامل ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت خالد بن ولید سے اس معاملے میں کوئی باز پرس نہ کی اور فرمایا کہ جو شخص اہل شرک کے ساتھ رہے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ ربیہ بن بحیر تغلبی بھی صاف بچ کر نکل گیا اور ایک جمعیت کثیر فراہم کر کے اہل فارس کی امداد کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ حزیل فرار ہو کر مقام یسیر میں عتاب بن اسید کے پاس چلا گیا۔ یہاں عتاب بن اسید بھی مسلمانوں کے خلاف جمعیت کثیر فراہم کر چکا تھا۔ خالد بن ولید نے ربیہ کے تعاقب میں تو کاکا اور ابو لیلہ کو روانہ کیا اور حزیل کے تعاقب میں خود تشریف لے گئے۔ چنانچہ ربیہ اور اس کے تمام ہمراہی مقتول اور اسیر ہوئے۔ عتاب بن اسید اور حزیل دونوں ماں اکثر ہمراہیوں کے مقتول ہوئے۔ اس کے بعد ہی معلوم ہوا کہ رفاضہ میں بلال بن عقبہ نے اپنے گرد مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی جمعیت فراہم کر لی ہے۔ حضرت خالد بلا توقف یسیر سے رضافہ کی طرف گئے۔ یہ مقام دومت الجندل کے متصل اور فارس اور شام اور عرب کے مقام اتصال پر واقع تھے۔ یہاں بنو تغلب، بنو تمر، بنو ایاد کا پہلے سے اجتماع تھا اور رومی لشکر ان کی امداد کے لیے آیا ہوا قریب ہی خیمہ زن تھا۔ اس طرح لڑائیوں کا سلسلہ جو عراق کے نشیبی علاقے سے شروع ہوا تھا ایرانی فوجوں سے گزر کر درمیانی قبائل اور رؤساء کی بدولت رومی لشکر تک پہنچ گیا تھا۔ خالد بن ولید نے فراز میں پہنچ کر لڑائی کی تمہید ڈال دی اور یہ مقام دریائے فرات کے کنارے تھا۔ دوسری طرف رومی لشکر خیمہ زن تھا۔ رومی لشکر نے پیغام بھیجا کہ یا تو تم دریائے فرات کی طرف آ جاؤ یا ہم کو اس طرف عبور کرنے دو تاکہ ہم تمہارے ساتھ 2 ہاتھ کریں۔ حضرت خالد بن ولید نے جواب دیا کہ تم ہی اس طرف آ جاؤ۔ چنانچہ رومی لشکر دریا عبور کر کے اسلامی لشکر کے مقابل ہوئے۔ اسلامی لشکر مسلسل سفر اور لڑائیوں سے چور چور تھا۔ رومی بالکل تازہ دم تھے، تعداد کے اعتبار سے بھی وہ 8-10 گنا تھے۔ لڑائی شروع ہوئی اور تمام دن ہنگامہ کارزار گرم رہا۔ آخر کار رومی لشکر کو شکست فاش نصیب ہوئی اور وہ میدان میں 1,00,000 لاشیں چھوڑ کر مسلمانوں کے سامنے سے بھاگے۔ اس لڑائی سے فارغ ہو کر 25 ذی القعدہ سن 12 ہجری کو خالد بن ولید نے شجرہ بن الاغر کے ہمراہ تمام لشکر کو ہیرا کی جانب واپس روانہ کیا اور خود چند ہمراہیوں کو لے کر چپکے سے مقام فراز سے روانہ ہوئے اور مکہ مکرمہ میں پہنچ کر حج بیت اللہ میں شریک ہوئے۔ حج سے فارغ ہو کر فوراً ہیرا کی جانب چل دیے۔ ہیرا میں پہنچ کر جب آپ شریک لشکر ہوئے تو کسی شخص کو اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوا کہ یہ حج کر کے آئے ہیں۔ اتفاقاً یہ خبر چھپی نہ رہ سکی اور رفتہ رفتہ حضرت ابو بکر صدیق کے کانوں تک پہنچی۔ انہوں نے خالد کو آئندہ اس قسم کی حرکت سے منع کیا اور کسی قدر اظہار ناراضگی بھی کیا۔ اس سال حضرت ابو بکر صدیق نے بھی حج بیت اللہ ادا فرمایا اور اپنی جگہ مدینہ منورہ میں حضرت عثمان بن عفان کو مدینہ کا عامل بنایا۔ حضرت خالد بن ولید نے ہیرا میں واپس آ کر وہاں کے چند چھوٹے چھوٹے مقامات پر جو باقی رہ گئے تھے قبضہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید ماہ ربیع الاول سن 13 ہجری تک علاقہ ہیرا میں رہے۔ آخر محرم سن 13 ہجری میں وہ اس علاقہ میں داخل ہوئے۔ اس قلیل مدت میں ان کو قدم بقدم دشمنوں کا مقابلہ پیش آیا اور 20 خون ریز لڑائیاں لڑنی پڑیں۔ ہر ایک لڑائی میں ان کی فوج کم اور دشمن کی فوج کئی گنا ہوتی تھی۔ ہر ایک لڑائی میں انہی کو فتح نصیب ہوتی اور کسی موقع پر بھی ان کو شکست اور ہزیمت حاصل نہیں ہوئی۔ ایرانیوں کی مغرور اور دشمن قوم کے دل پر ان کی قوت بازو اور عزم و استقلال کی بدولت عربوں کی دھاک بیٹھ گئی تھی۔ اس قلیل مدت میں انہوں نے جس قدر وسیع ملک اور مختلف زبردست قبائل کو تسخیر کیا اس کی نظیر تاریخ عالم میں بآسانی دستیاب نہ ہو سکے گی۔ اس معاملے میں ہم مجبور ہیں کہ خالد بن ولید کی بے نظیر شجاعت اور قابلیت سپہ سالاری پر درود و سلام بھیجیں، لیکن ان تمام خالدی کارناموں کی ایک روح ہے اور اس روح کو بھی ہمیں تلاش کر لینا چاہیے۔ وہ روح انتخاب صدیقی، تربیت صدیقی اور ہدایات صدیقی میں مدینہ منورہ اور لشکر اسلام کے درمیان برابر سلسلہ خط و کتابت ہمیشہ جاری رہتا اور ہر ایک واقعے کی خبر جلد از جلد خلیفہ رسول تک پہنچ جاتی تھی۔ اس طرح معمولی باتوں کے متعلق خلیفۃ الرسول کی طرف سے ہدایات بھی انہیں پہنچتی رہتی تھیں۔ ایرانیوں کی جانب سے جب کسی قدر اطمینان ہو چکا اور یہ امید نہ رہی کہ اب وہ جلد مدینہ منورہ پر فوج کشی کے خواب دیکھیں گے، جس وقت عرب کے ہر ایک حصہ میں فتنہ ارتداد فرو ہو گیا اور ایرانی خطرے کی اہمیت بھی کسی عجلت کی متقاضی نہ رہی، تو اب سب سے مقدم اور سب سے زیادہ اہم ملک شام کا انتظام اور اس طرف سے رومی اور غسانی خطرے کی روک تھام تھی۔ شرجیل بن عمرو غسانی بادشاہ نے حضرت کے ایلچی کو شہید کر دیا تھا، جس کے بعد جنگ موتا اور پھر رومیوں اور غسانیوں نے مل کر مدینہ منورہ پر فوج
فوج کشی کی تیاریاں کی، جس کا حال سن کر خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوج لے کر تبوک تک تشریف لے گئے، مگر اس وقت تک کہ عیسائی پورے طور پر اتنے بڑے عربی اور اسلامی لشکر کے مقابلے کی جرأت نہ کر سکے، اور حضرت سرحد شام پر روب ڈال کر واپس تشریف لے آئے۔ اس کے بعد پھر خبر پہنچی کہ سرحد شام پر فوجی تیاریاں ہو رہی ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو روانہ کیا، جو بعد وفات نبوی سرحد شام کی طرف گئے اور جو مقابل ہوئے اس کو شکست دے کر جلدی سے واپس چلے آئے، کیونکہ فتنہ ارتداد کا اندرون ملک میں خوب زور و شور تھا۔ فتنہ ارتداد کی روک تھام کے لیے حضرت ابو بکر نے جب 11 لشکر تیار کر کے روانہ کیے تو ان میں ایک لشکر حضرت خالد بن ولید کو دے کر حکم دیا کہ تم سرحد شام کی طرف جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی شامی خطرے کو محسوس کیے ہوئے تھے اور انہوں نے فتنہ ارتداد کے فروغ کرنے میں شامی خطرے کو بخوبی پیش نظر رکھا تھا۔ جب فتنہ ارتداد سے اطمینان ہو گیا تو انہوں نے خالد بن ولید کو تو عراق کی طرف متوجہ کر دیا کہ ایرانی خطرے کی طرف سے اطمینان حاصل ہوا، اور ملک عرب کے ہر حصہ میں ایلچی بھیج کر لڑائی کے لیے جنگی سپاہیوں کو ہر قبیلے سے طلب کیا۔ مدعا اس سے یہ تھا کہ عرب کی متحدہ طاقت سے رومی اور ایرانی شہنشاہوں کا مقابلہ کیا جائے، تاکہ ہمیشہ کے لیے عیسائیوں اور مجوسیوں کے خطرے سے عرب کو نجات مل جائے۔ دوسرے عرب کے جنگجو قبائل جو خاموش بیٹھنے کے عادی نہ تھے، ان کو ہر حصہ ملک سے طلب کر کے غیر مسلم دشمنوں کے مقابلے میں شام اور عراق کی طرف بھیج دیا جائے، تاکہ عرب کے اتحاد اور قوت اور اسلام کی مرکزی قوت کے لیے کسی اندرونی فتنے کا اندیشہ باقی نہ رہے۔ اندرین صورت کہا جا سکتا ہے کہ فتنہ ارتداد بھی اسلامی فتوحات کا ایک بہت بڑا سبب تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق کی تدبیر رائے نے اسلامی عظمت و شوکت کی نشو و نما کے لیے وہ کام کیا جو ایک تجربہ کار اور ہوشیار مالی اپنے باغیچے کی سرسبزی کے لیے کر سکتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ بہت تھوڑے سے آدمی تھے، لیکن وہ راستے سے صدیقی ہدایات کے موافق جس قدر مسلمان ہو سکے اپنے ہمراہ لیتے گئے۔ خالد بن ولید کو حکم دیا گیا تھا کہ جہاں تک ہو سکے مرتدین کو درست کرنا اور عیسائی لشکر مقابلے پر آئے تو حتی الامکان کھلم کھلا جنگ سے بچنا، میدان داری اور جم کر مقابلہ کرنے سے پرہیز کرنا۔ ایسا حکم دینے کی وجہ یہ تھی کہ صدیق اکبر سب سے اول عرب کو قابو میں لانا چاہتے تھے، اور جب تک فتنہ ارتداد کلی طور پر فرو نہ ہو جائے اس وقت تک ہرقل اور کسریٰ کی فوجوں سے لڑائی چھیڑنا مناسب نہ سمجھتے تھے۔ جس طرح دوسرے سرداران لشکر کے ساتھ دربار خلافت سے خط و کتابت جاری تھا، اسی طرح خالد بن ولید کی نقل و حرکت سے بھی صدیق اکبر باخبر تھے، اور برابر خالد بن ولید کے پاس مدینہ منورہ سے احکامات پہنچتے رہتے تھے۔ ہرقل نے اسلامی لشکر کی حدود شام میں موجود ہونے کی خبر سن کر اول سرحدی قبائل اور سرحدی رؤساء کو مقابلے کے لیے ابھارا، لیکن جب یہ چھوٹے چھوٹے رئیس اور عرب مستنصرہ کے قبائل اسلامی لشکر کے مقابلے میں مغلوب ہوتے گئے تو قیصر روم ہرقل نے حامان نامی رومی کو لشکر عظیم کے ساتھ آگے بڑھایا۔ جب عیسائی اور اسلامی فوجوں کا مقابلہ ہوا تو حامان کے لشکر کو شکست ہوئی اور مسلمانوں کے ہاتھ بہت سا مال غنیمت آیا۔ اس شکست کا حال سن کر ہرقل خود سلطنت قسطنطنیہ سے روانہ ہو کر ملک شام میں آیا اور تمام فوجوں کو جمع کر کے لڑائی کا اہتمام اس نے براہ راست اپنے ہاتھ میں لیا۔ خالد بن ولید کے خط سے یہ تمام کیفیت صدیق اکبر کو معلوم ہوئی، جس کا ان کو پہلے سے اندازہ تھا۔ اتفاقاً جس روز یہ خط مدینہ میں پہنچا تھا اسی روز اکرمہ بن ابی جہل اپنی مہم سے فارغ ہو کر مدینہ میں پہنچے تھے۔ ساتھ ہی ملک کے ہر حصہ سے لڑائی کے لیے آمادہ اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیار ہو کر قبائل آنا شروع ہو گئے تھے۔ صدیق اکبر نے اکرمہ بن ابی جہل کو فوراً خالد بن ولید کی طرف روانہ کر دیا۔ اس کے بعد عامر بن العاص کو ایک لشکر دے کر روانہ کیا کہ خالد بن ولید اور ان کے ہمراہیوں کو ساتھ لیے ہوئے فلسطین کے راستے حملہ آور ہوں۔ اس کے بعد آئے ہوئے قبائل کو ایک فوج مرتب کر کے یزید بن ابو سفیان کو سردار بنا کر روانہ کیا اور حکم دیا کہ تم دمشق کی طرف حملہ آور ہو۔ پھر ایک اور فوج ترتیب دے کر ان کا سردار حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو بنایا اور حکم دیا کہ تم حمص کی جانب جا کر حملہ کرو۔ اسی عرصے میں شرجیل بن حسنہ عراق کی طرف سے مدینہ منورہ میں تشریف لائے۔ صدیق اکبر نے ایک اور لشکر مرتب فرما کر اس کا سردار شرجیل بن حسنہ کو مقرر فرمایا اور حکم دیا کہ تم اردن کی جانب سے حملہ کرو۔ اس طرح صدیق اکبر نے 4 لشکر مرتب فرما کر 4 مختلف راستوں سے ماہ محرم سن 13 ہجری میں روانہ کیے کہ وہ ملک شام پر حملہ آور ہوں۔ جب یہ چاروں لشکر حدود شام میں پہنچے اور ہرقل کو اس کی اطلاع ہوئی کہ عربوں نے 4 حصوں میں منقسم ہو کر 4 مقامات پر حملہ آوری کا قصد کیا ہے تو اس نے بھی اپنے 4 سپہ سالاروں کو 4 عظیم لشکر دے کر الگ الگ روانہ کیا۔ عامر بن العاص کے مقابلے کے واسطے اس نے اپنے حقیقی بھائی تزارق کو 90,000 فوج دے کر فلسطین کی جانب روانہ کیا۔ جرجاہ بن نوذر کو 40,000 فوج دے کر یزید بن ابی سفیان کے مقابلے دمشق کو بھیجا۔ راکس نامی سردار کو 50,000 فوج کے ساتھ شرجیل
حلیل بن حسنہ کے مقابلے پر اور اردن کی جانب، اور رفیقار بن نستورس کو 60,000 کی جمعیت کے ساتھ ابو عبیدہ بن الجراح کے مقابلے کو حمص کی جانب روانہ کیا۔ ہرقل نے اپنے چاروں سرداروں کے ماتحت کل 2,40,000 فوج مسلمانوں کے مقابلے کی غرض سے روانہ کی تھی، حالانکہ مسلمانوں کے چاروں لشکر کا مجموعہ 30,000 کے قریب تھا۔ اس سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہرقل نے کیسی زبردست تیاریاں مسلمانوں کے استحصال کی پہلے سے کر رکھی تھیں، لیکن اس میں شک نہیں کہ خود ہرقل اپنی ذات سے اس بات کا خواہش مند نہ تھا کہ ضرور مسلمانوں سے لڑے۔ وہ تو لڑائی کو ٹالنا اور جہاں تک ممکن ہو مسلمانوں سے بے تعلق رہنا چاہتا تھا، لیکن اس کے تمام درباری، تمام امراء، تمام سرداران فوج اور تمام صوبے دار ہمتاً آمادہ اور مستعد تھے کہ ملک عرب پر حملہ کیا جائے۔ اس مطلب کو ان الفاظ میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے کہ ہرقل تو لڑائی پر آمادہ نہ تھا، مگر رومی حکومت پورے طور پر آمادہ اور مستعد تھی، لہٰذا ہرقل کو رومی حکومت کا شہنشاہ ہونے کی حیثیت سے ہر ایک اہتمام ایک ہوشیار اور تجربہ کار محتمم کی طرح کرنا پڑ رہا تھا۔ مسلمان سردار اگرچہ ایک دوسرے سے جدا سفر کر رہے تھے، لیکن حکم صدیقی کے موافق ایک دوسرے کے حالات سے باخبر اور آپس میں سلسلہ پیام رسانی کو قائم رکھے ہوئے تھے۔ جب حدود شام میں داخل ہونے کے بعد ان کو معلوم ہوا کہ ہر ایک لشکر کے مقابلے پر اس سے 8 گنا رومی فوج جو ہر طرح کیل کانٹے سے لیس ہے آ رہی ہے، تو ایک طرف صدیق اکبر کو اطلاع دی، دوسری طرف انہوں نے مناسب سمجھا کو ہم کو ایک جگہ متحد ہو کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ اتفاق کی بات ہے کہ ادھر چاروں سردار اپنی اپنی فوجوں کو لیے ہوئے ایک جگہ یرموک میں جمع ہوئے۔ ادھر صدیق اکبر نے رومی لشکر کی کثرت اور تیاریوں کا حال سن کر ایک طرف تو چاروں سرداروں کے نام ایک جگہ جمع ہو کر مقابلہ کرنے کا حکم بھیجا، اور دوسری طرف حضرت خالد بن ولید کو لکھا کہ تم صوبہ ہیرا میں اپنی جگہ مثنہ بن حارثہ کو وہاں کا ذمہ دار افسر بنا کر نصف فوج مسنہ کے پاس چھوڑ کر اور نصف فوج خود لے کر شام کی طرف چلے جاؤ، اور وہاں کے تمام افواج اسلام کا اہتمام بحیثیت سپہ سالار اپنے ہاتھ میں لے لو۔ صدیق اکبر دیکھ چکے تھے کہ خالد بن ولید نے ایرانی فوج کو کس طرح پہم شکستیں دے کر ایک بڑا علاقہ سلطنت ایران سے چھین لیا تھا۔ ان کی نظر میں خالد سے بہتر کوئی شخص نہ تھا جو اس خطرناک حالت میں رومیوں کا مقابلہ کامیابی سے کر سکے۔ یہ وہ بھی جانتے تھے کہ خالد کا سب سے بڑا اور سب سے اہم کارنامہ جنگ موتا تھا کہ انہوں نے اسلامی لشکر کی بگڑی ہوئی حالت کو سدھار لیا تھا، جس کے صلے میں بارگاہ ازدی سے ان کو سیف اللہ کا خطاب ملا تھا۔ لہٰذا انہوں نے مناسب سمجھا کہ چاروں نہایت زبردست اور قابل سپہ سالاروں کے پاس سیف اللہ کو بھیجنا اور ان چاروں پر ان کو سردار بنا دینا ضرور مفید ہوگا۔ چنانچہ خالد بن ولید نے 10,000 فوج مسنہ بن حارثہ کے پاس چھوڑی اور 10,000 فوج لے کر شام کی جانب روانہ ہوئے۔ ادھر ہرقل نے جب یہ دیکھا کہ اسلامی لشکر ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں تو اس نے اپنے چاروں سرداروں کو حکم دیا کہ ایک جگہ جمع ہو کر مقابلہ کرو۔ چاروں رومی لشکر جمع ہو کر چشمہ یرموک کے دوسری جانب ایک ایسے بیضوی میدان میں خیمہ زن ہوئے جو پشت پر جانب پہاڑ اور سامنے کی جانب پانی سے محصور تھا۔ اس 2,40,000 رومی لشکر کا سپہ سالار اعظم ہرقل کا بھائی تزارک تھا۔ ہرقل نے اس کو لکھا کہ میں ایک زبردست لشکر تمہاری کمک کے لیے روانہ کر رہا ہوں۔ چنانچہ حامان نامی سردار کو یرموک کی جانب روانہ کیا، اور اسلامی لشکر جو چشمہ یرموک کے اس طرف میدان میں تھا خود رومی اپنی قلت کے سبب حملہ نہ کر سکتا تھا۔ ادھر رومی ایک قدرتی حصار کے اندر محفوظ تھے اور باہر نکل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہونے میں پس و پیش کر رہے تھے۔ یرموک میں جب دونوں طرف کے لشکر جمع ہوئے تو سفر کا مہینہ تھا۔ انہی ایام میں یا 2-4 روز بعد حضرت خالد بن ولید عراق سے اپنا 10,000 لشکر لے کر یرموک کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں حضرت خالد بن ولید کو کئی جگہ دشمن قبائل اور دشمن رؤساء کی فوجوں نے روکا اور ٹوکا۔ ہر جگہ خالد لڑتے، دشمنوں کو مار بھگاتے اور سامنے سے ہٹاتے ہوئے ماہ ربیع الاول سن 13 ہجری میں یرموک پہنچ گئے۔ یرموک میں ہرقل کی طرف سے کئی سردار اور بطریق فوجی امداد کے ساتھ لشکر رومی میں آ کر شریک ہو چکے تھے۔ حضرت خالد کے سامنے کے آنے سے پہلے اگرچہ معمولی چھیڑ چھاڑ دونوں لشکروں میں ہو جاتی تھی، مگر کوئی اہم قابل ذکر معرکہ ابھی تک نہ ہوا تھا۔